محبت جو ہے حب، بیسیکلی حب کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے حب طبعی اور ایک ہے حب عقلی۔ حب طبعی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت میں، انسان کی جبلت میں، انسان کی سرشت میں جن چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے، تو ان سے جو انسان کی محبت ہے یہ حب طبعی کہلاتی ہے۔ مثلا انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، انسان جس جگہ رہتا ہے اس خطے سے، اس علاقے سے محبت کرتا ہے، انسان جہاں پڑھتا ہے اس درسگاہ سے محبت کرتا ہے، یعنی انسان کا جن جن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے تو وہاں موانست اور ایناس اس کا بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے انسان یہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت حب طبعی ہے۔ اس محبت پر نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، یعنی اس محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملنا اور نہ ہی اس محبت پہ کوئی عذاب ہے فی نفس ہی۔ لیکن اگر اس محبت کے اندر آپ حسن نیت کر لیں گے، کوئی اچھی نیت شامل کر لیں گے تو پھر ثواب بھی ملے گا، اور اگر اس محبت کو آپ دائرے سے بڑھا دیں گے، جب شریعت سے ٹکرائے گی تو یہ محبت پھر آپ کے گناہ بھی بن جائے گی، یہ آپ کی گرفت کا سبب بھی بن جائے گی۔ تو اس لیے حب طبعی کو شرعی تقاضوں کے مطابق شرعی دائرے کے اندر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حب عقلی ہے، وہ انشاءاللہ بھی موضوع نہیں ہے، پھر کبھی موضوع ہوا تو محبت کا تو اس پہ گفتگو کروں گا، حب عقلی پہ بھی تفصیلا۔ تو یہ جو وطن سے ہماری محبت ہے، یہ محبت ہماری حب طبعی ہے، ہماری سرشت میں ہے، ہماری جبلت میں ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، جو انسان جہاں رہتا ہے وہ اس ملک سے محبت کرتا ہے۔ تو اس محبت پہ نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے جب تک یہ دائرہ شرع کے اندر ہو۔ دائرہ شرع سے باہر نکلے گی تو اس محبت پہ گناہ ملے گا۔ مثلا آپ جو ہے اس محبت کو شریعت کے مخالف لے آئیں، آپ اسلام کو نیچے لے جائیں اور وطن کو اسلام سے اوپر لے جائیں، تو یہ محبت آپ کے لیے پھر دخول نار کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح اس محبت میں اگر آپ حسن نیت کر لیں تو پھر یہ محبت آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی بن جائے گی۔ جیسے والدین سے میں نے کہا نا، محبت طبعی ہے، فطری ہے، اس پہ ثواب نہیں ہے، لیکن اگر یہ نیت کر لیں کہ میں والدین سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے والدین سے محبت کا اور ان کی اطاعت کا درس دیا ہے، تو اب یہ محبت آپ کی یہ ثواب والی محبت بن جائے گی، اس محبت پہ آپ کو اجر بھی ملے گا۔ تو ایسے ہی وطن کی محبت کے اندر بھی اگر ہم حسن نیت کر لیں، مثلا میں بتا دیتا ہوں کہ میں بھی پاکستان سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں کیوں کرتا ہوں؟ میں نیت یہ کرتا ہوں کہ یہ ملک چاہے جس بھی حالت میں ہے اس وقت، لیکن یہ ملک چونکہ نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہمارے سے وجود میں آیا، اور یہ ملک واحد اسلامی ملک ہے جو اس وقت ایٹمی طاقت ہے، اور یہ ملک ان ممالک میں سر فہرست ہے جس پہ تمام کفار کی نظریں اور وہ طرح طرح کی سازشیں کر کے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے، جس بھی حالت میں ہے، اپنی مثالی حالت میں نہیں ہے اگرچہ، لیکن اس گئی گزری حالت میں بھی یہ ملک اس وقت اسلام کا قلعہ ہے۔ تو چونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، چونکہ غیر مسلم سارے جو کفار ہیں وہ مل کر اس کو مٹانے کے درپے ہیں، اور میں یہ اسلام کا قلعہ اس کو بچانا چاہتا ہوں، اس ناطے میں اسلام کے اس قلعے سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور ہر ایسی چیز سے بچوں گا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کروں گا جو اس ملک کو کمزور کرے۔ تو اب میری جو یہ محبت ہے یہ اگرچہ حب طبعی تھی، لیکن چونکہ میں نے اس کے اندر اچھی نیت کر لی، اللہ کی رضا والی نیت بیچ میں آ گئی، شامل ہو گئی، تو اب یہ حب طبعی یہ باعث ثواب ہے، اس پہ مجھے اجر بھی ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس کے اندر حسن نیت بھی کر لینا چاہیے۔